ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے، جو حقیقی دین ہے، وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ کو ادھورا دین قبول ہے؟ دیکھیں، قبول نہیں ہے۔ پہلے تو دیکھیں، دین کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دین ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے بعد یا ادھورا یا مکمل تو ایک الگ بحث ہے، لیکن پہلے دین ہے کیا۔ دیکھیں، دین اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے دنیا کے لیے نہیں، یعنی اس کا مقصد حیات جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، اور دنیا کی کامیابی بھی اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنے لیے سے جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت عظیم الشان درجہ، مقام اور نعمت عظمیٰ دینا چاہتا ہے، اور وہ اسے حاصل ہوگا جنت میں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ جو لوگ اب زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے ڈالا ہے کہ یہ تھوڑا عرصہ امتحان دے لے، اور اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کا مقام جو ہے وہ جنت ہے۔ اب یہ امتحان کیا ہے اور اس میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے، امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوا کے ایک مقصد دے کے، اور مقصد ہے آخرت کا، آخرت کی کامیابی، اور آخرت میں جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی زندگی کے امتحان میں جب کامیاب ہو گئے تو آپ آخرت میں کامیابی یقینی ہے، تو اس کے بعد آپ کا مقام جو ہے وہ جنت ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی منزل کو پہچانا، منزل کے راستے کو پہچانا، اور راستے پر چلنے کے طریقے کو پہچانا۔ اب امتحان کی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو زیادہ الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تو ان کو مجبور پیدا کیا ہے۔ ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے پر مجبور ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر تخلیق جو ہے، یعنی اس کائنات میں جو بھی یعنی مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو باقی کائنات جو ہے وہ مجبور ہے، اپنا مقصد تخلیق کو پورا کرنے پر مجبور ہے، اور وہ مقصد تخلیق واضح ہے تمام کائنات کا، اور وہ انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ انسان کا مقصد ظاہر نہیں ہے،
یعنی دنیا نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، وہ شخص یعنی انسان اگر اپنے مقصد تخلیق کو پہچان لے اور اس کو حاصل کرنا چاہے تو اس کی کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، یعنی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اب امتحان کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے زندگی گزارنے کا، اپنی مرضی یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، نجات اس میں رکھ دی ہے کہ یہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اپنا لے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی دین اسلام میں فرمائی ہے، لیکن دین قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ، ضابطۂ حیات، تو اس کو کہتے ہیں دین، یعنی جس طریقے زندگی آپ کہہ لیں، اور طریقے زندگی تو غلط بھی ہو، مطلب آپ اپنی مرضی سے بھی طے کر سکتے ہیں، اور ایک طریقے زندگی جس میں انسان کی کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کی ہے، اور اپنی مرضی، یعنی دیکھیں مختصر جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، نجات اس میں رکھ دی ہے کہ انسان اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپنا لے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے۔ اب اللہ نے اپنی مرضی بتائی ہے دین میں، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے، جو حقیقی دین ہے، وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ یہ بات دیکھیں بہت سادی سی بات ہے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم سب لوگ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، دین مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ، حکم واضح ہے اور متعین ہے۔ قرآن اسلام کی تشریح کرتا ہے، اللہ کے راستہ کو بتاتا ہے۔ اللہ کا راستہ دیکھیں، صراط مستقیم جو ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک مقبول طریقہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ صراط مستقیم۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ زندگی گزارنے کا جو پسندیدہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی دین کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ تو نجات پا جائے گا۔ جو دین کو قبول نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ایک مختصر بات ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے۔ زندگی اب یہ ہے نا کہ دین ادھورا کے مکمل، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، مکمل دین۔ ادھورا دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو قبول نہیں کیا، بلکہ دین کو آپ نے اپنی خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے، تو یہ دین مکمل نہیں ہے۔ مکمل دین یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو اہمیت دیں،
یعنی آخرت کی کامیابی کو اہمیت دیں، ترجیح دیں۔ ہمارے لیے یعنی آج جو مسلمان ہیں برائے نام، ان کے لیے اہمیت جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ ہم نے ظاہر کو یعنی دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ہم جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل طور پر سر جھکانا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم